نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ڈسکس ہوئے تھے، سبع مثانی، الحمد اور ام القرآن، الرقیہ، الشفا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کی بیسس پہ سورہ فاتحہ کے اتنے نام ہیں۔ کسی بھی سورت کے یا کسی بھی چیز کے ناموں میں اضافہ ہونا کیا بتاتا ہے؟ اس کی امپورٹنس کو دکھاتا ہے نا، اس کی ویلیو بتاتا ہے کہ وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہیں یا اس کو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ سے جانا جاتا ہے تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ اس کی ویلیو اور اس کی امپورٹنس دکھاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو الرقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت سے منع کر دیا، یعنی قبیلے والوں نے منع کر دیا کہ ہم کوئی ہاسپٹیلٹی کچھ نہیں کریں گے۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا اور وہ صحابہ، یعنی وہ ان کے جو سردار کے جو قبیلے والے تھے وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کیا کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پر معاوضہ لیں گے، ہم چارج کریں گے تمہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بکریاں طے پائیں کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو 30 بکریاں دے دیں گے۔ ایک صحابی جو یعنی ابو سعید خدری تھے، انہوں نے کون سا دم استعمال کرا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی، اور وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیتے، اور پھر کچھ ہی دن بعد جو تھا ان کا سردار ٹھیک ہو گیا، اور حسب وعدہ جو قبیلے والے تھے انہوں نے لوگوں نے بکریاں جو تھیں وہ دے دی۔ صحابہ کرام کو تھوڑا تردد ہوا کہ معاوضہ لینا تھا نہیں لینا تھا، کھانا چاہیے نہیں چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیں گے نہ ہمیں یہ کہ ہمیں لینی چاہیے تھیں یہ بکریاں یا نہیں، ہم تب تک جو ہے وہ انہیں نہیں یوز کریں گے، یعنی کھائیں گے وغیرہ نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم ہے؟ یعنی آپ نے پوچھا تم نے کیا کرا تھا دم میں، تو انہوں نے بتا دیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی نکالو۔ تو یعنی اگر کوئی سکھ ہے، اگر کوئی بیمار ہے، آپ خود ہیں یا آپ کے جاننے والے، تو ان پر جو دم کیا جا سکتا ہے وہ کس کا کیا جا سکتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا انشاءاللہ، اور پھر اس سے شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی، ام القرآن یہاں کسے کہا گیا؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، انویلڈ نماز ہے اس کی۔ آپ سوچئے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ سورۃ الفاتحہ چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، چاہے سنت ہے، چاہے نفل، چاہے جنازے کی نماز ہے کسی کی، کسی بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ یعنی لازمی جز ہے، وہ ہٹی نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ اس میں بھی ہے، تو اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ ام کا مطلب عربک زبان میں بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، لیکن ام کا ایک مطلب کیا ہے؟ بیس، فاؤنڈیشن، ٹھیک؟ تو ام القرآن یعنی فاؤنڈیشن آف دا قرآن، بیس آف دا قرآن، ام القرآن سورۃ الفاتحہ۔ تو چاہے انسان جماعت میں نماز پڑھے گا امام کے پیچھے، لیکن وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چاہے سری نماز ہے یا جہری نماز ہے۔ اسی طرح جو ایک حدیث تھی کہ
آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ. الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور اس کے بعد کی پوری صورت جو ہے، صورت کا جو باقی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پوری دعا جو آگے تک ہے. اس میں سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ. یعنی اس کا نام ہی کیا کہا گیا؟ الصلاۃ. صلاح کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. نماز ہی کہہ دی گئی، کیونکہ کیا کہا گیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے اوپر سے کیا سنی؟ ایک آواز سنی، اور سر اٹھایا اور کیا کہا؟ یعنی ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلتا ہے. تو کیا فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. VIP گیٹ کبھی نہیں کھلا، بس آج کھلا ہے. اور پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر آ جایا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس فرشتے نے سلام کیا اور کیا کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے، گلیڈ ٹائڈنگس آف 2 لائٹس. اور وہ 2 نور کون سے تھے؟ اور کیا کہا گیا؟ یہ آپ سے پہلے، یہ جو 2 نور ہیں، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، پیچھے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی کتاب میں نہیں ہے. اور وہ کیا تھا؟ فاتحۃ الکتاب اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی. تو یہاں سورہ فاتحہ کا نام کیا لیا گیا؟ فاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الکتاب، اوپننگ آف دا بک. الفاتحہ، اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ 7 مثانی، وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. فاتحہ کا میننگ کیا تھا؟ فاتحہ، فتح، کیا؟ بندش دور کرنا، کھولنا، چاہے وہ ٹینجیبل ہو یا انٹینجیبل ہو. چاہے جیسے آپ کو دکھ رہی ہے کوئی چیز کھلتی ہوئی وہ ہو، یا پھر انسین جو دکھ ہی نہیں رہی، جیسے مثال دی گئی تھی جیسے دلوں کا کھلنا. مفتاح بھی اسی روٹ سے، اور مفتاح کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کی کو کہتے ہیں عربک میں. اسی طرح جن بکس کی، جیسے بک ہے اور اس کے جو کویشچنس کے آنسرس کی جو کی نکلتی ہے، گائیڈ جسے ہم کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مفتاح، کیونکہ وہ کھول دیتی ہے. کسی بھی چیز کا کھلنا کیا دکھاتا ہے؟ جو چیز اندر ہے اب اس سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں. آپ ایک اولیو آئل کا ڈبہ خرید کے لاتی ہیں اور وہ بہت ٹائٹلی پیکڈ ہے، سیلڈ ہے. اس کی سیل اگر آپ سے نہ کھلے، آپ یوز کر لیں گی اسے، آپ کو معلوم ہے اس میں کتنی بینیفیشیل چیز ہے، لیکن وہ کھلی نہیں رہی. بہت کرنے کے بعد بھی وہ تھوڑی بہت کھلی ہے. تو جب کوئی چیز کھلتی ہے تو اب کیا؟ اب اس کا بینیفٹ آپ کو ملنے لگے گا. تو سورۃ الفاتحہ، اوپننگ آف دا بک، قرآن مجید کو ایک طرح سے کھولنے والی سورت، کہ فرسٹ نمبر پر آتی ہے. فاؤنڈیشن آف دا بک، اس کے جو مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں. جو خلاصہ پایا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، وہ کس پر بیسڈ ہے؟ یعنی پورے قرآن میں پر بیسڈ ہے، توحید جو پائی جائے گی ابھی. ٹھیک، اس میں کتنے رکوع ہیں؟ 1 رکوع ہے. ٹوٹل 7 آیات ہیں، 25 الفاظ ہیں اور 133 حروف ہیں. جسٹ 25 ورڈس. اس لیے عربی کیا ہے؟ ایک فصیح زبان ہے.
سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے. سب سے پہلے کون سی تھی؟ سب سے پہلے جو آیات اتری ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ تھی. اور یہ نزول کے اعتبار سے کون سے نمبر پر ہے؟ 5ویں نمبر پر ہے. اور یہ پہلی وہ صورت ہے جو کمپلیٹ نازل ہوئی. یعنی اقرأ بسمی کی جو صورت ہے اس کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر وہ باقی کہیں اور نازل ہوئیں. یعنی اسی جگہ پر پوری صورت نازل نہیں ہوئی، سورہ علق. لیکن سورۃ الفاتحہ وہ پہلی صورت تھی جو کمپلیٹ ایک ہی دفعہ میں وحی کا نزول ہوا اور سورہ فاتحہ نازل کر دی گئی. لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 5th نمبر ہے. کہاں نازل ہوئی؟ کون سی صورت ہے؟ مکی. اچھا، مکی. صورتوں کے مکی اور مدنی ہونا کیا یہ جاننا چاہیے. اور صورتوں کے مکی ہونے میں کن صورتوں کو مکی کہیں گے، کن کو مدنی کہیں گے؟ دیکھیے، وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے مکی صورتیں مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں. پھر اسی طرح جو صورتیں، جتنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ہجرت کر لی گئی، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. ٹھیک، اور یہ جاننا ضروری ہے تاکہ آپ بیک گراؤنڈ سمجھ سکیں، اس معاشرے کو جان سکیں کہ کیا دور تھا، کن حالات میں وہ سچویشن کیا تھی، سرکمسٹینسز کیا تھے. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو آپ سوچئے کہ سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے. مکی صورتوں کا جو میسیج ہے وہ اسٹرانگ ہے، ان میں توحید غالب ہے. ان کی ورسز کیسی ہوتی ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. اور دور کیسا ہے؟ نبوت کا ابتدائی دور ہے. جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں؟ جو انیشل پیریڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کا، وہ چل رہا ہے. ٹھیک، کتاب اسٹارٹ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں. الحمد قرآن مجید کا آغاز سے کس سے ہو رہا ہے؟ الحمد سے، شکر سے، تعریف سے، پازیٹیوٹی سے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب پڑھنے والے کو بالکل پازیٹیو کر دیتی ہے، آپٹیمزم کی طرف لے جاتی ہے. الحمد پر جو ال لگا ہوا ہے وہ کس کا میننگ دیتا ہے؟ تمام کا میننگ دیتا ہے. یہاں پر آل پریزز، الحمد، جتنی تعریفیں کی جائیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں. اور حمد کیسی حمد؟ وہ تعریف جو کسی کی کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کی رسپیکٹ اور محبت میں کی جاتی ہے، آؤٹ آف رسپیکٹ اینڈ لو. جب ہم کسی کی کے احترام میں، اس کا ہمارے دل میں بہت او ہے، ریورنس ہے، ہم بہت مانتے ہیں اسے، وہ اور پھر اس سے بے پناہ محبت، اس میں جو تعریف نکلتی ہے، اس میں جو مدح ہوتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ابھی آگے آئے گا کہ وہ کیوں. حمد کسی کی خوبی کی وجہ سے بھی تعریف. ہر نعمت، دیکھیں شکر، حمد کیا ہے؟ ایک طرح سے شکر بھی ہے. تعریف کیا ہے؟ ایک طرح سے شکر بھی ہے. شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو نعمتیں اپنے آس پاس دیکھے اور پھر ان کو ایکنالج کرے. یس آئی ہیو دیز نعمہ، یس آئی ڈو ہیو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نعمتیں موجود ہیں. جب آپ ایکنالج کر لیں گی تو آپ شکر گزار ہوں گی. میں آپ سے کہوں کہ آپ کو پارسل ریسیو ہو گیا، آپ کو پارسل دکھ ہی نہیں رہا، بھلے ہی وہ کسی اور نے ریسیو کرا ہے آپ کے گھر میں، لیکن آپ کو نہیں دکھ رہا. آپ مجھے تھینک یو بولیں گی، آپ مجھے کوئی میسج دیں گی گریٹیٹیوڈ کا، آپ کہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے ریسیو ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو. جب آپ نے ایکنالج نہیں کرا تو آپ نے کوئی گریٹیٹیوڈ ریٹرن بھی نہیں کرا. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے آس پاس نعمتیں دیکھے، اور جو اپنی ذات میں ہے، جسے آس پاس سے وہ بلائنڈ ہے، جسے پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے، اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟
اسے یہی سمجھ میں آتا رہے گا کیوں ہماری زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں، تو پھر ہم کس طرح شکر گزار ہو سکتے ہیں. تو شکر گزاری کے لیے ضروری کیا ہے؟ اعتراف نعمت. اور یہ ایک جھوٹ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو نعمت نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے. ٹھیک، کچھ نعمتیں دیکھیے آپ کو دکھ رہی ہیں، کچھ نعمتیں آپ کو نہیں دکھ رہی. کتاب کا ملنا اپنے آپ میں کیا ہے؟ نعمت، بہت بڑی نعمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی رحمت، یہ بھی نعمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی خطبے کا آغاز کرتے تھے تو وہ کس سے کرتے تھے؟ حمد سے کرتے تھے. یعنی اسپیچ کا جو آغاز کرتے تھے وہ اللہ کی تعریف سے کرتے تھے. ہم بھی جب کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ، ہم حمد بیان کرتے ہیں اس کی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو اللہ کی تعریف کس طرح کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب ایسے حالات ہوتے تھے جو مشکل ہوتے تھے تو ان میں شکوے نہیں کیا کرتے تھے. کیا آتا ہے؟ اس میں بھی حمد کرتے تھے. اور اس میں جو حمد کے الفاظ ہیں وہ کیا آتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہر حال میں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحمادون، حماد جائیں گے. حماد کون؟ ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے. صرف ملنے پر تھینک یو کرنے والے نہیں، صرف اچھے حالوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے نہیں، صرف فٹ بال کو کورٹ میں اور بن گیا ایک پوائنٹ تو وہ سجدہ شکر میں جا رہے ہیں، وہ والے لوگ نہیں. کہ جب انہیں تکلیف بھی پہنچتی ہے، جب انہیں انتظار بھی کرایا جاتا ہے، جب ان پر ذرا غم زدہ بھی ہوتے ہیں، سر میں درد بھی ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جب آپ یہاں پہنچے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہنے والا کون تھا جس نے نماز میں یہ بات کہی تھی، جس نے کلمات کہے تھے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ میں تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے جلدی کر رہے تھے. اتنا اجر تھا ان کا. اور اگر آپ یہ کلمات دیکھیں گے، یہ دعا ہے باقاعدہ، جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا میننگ ہے اس کا؟ ہم تو کتنے سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہم تو آٹومیٹ ہو چکے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اللہ کی حمد بیان کی. ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا، اس کے بعد ہی تو رکوع کیا. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے کہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. رکوع میں بھی آپ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، جو پراپر دوسری آتی ہیں دعائیں ان میں آتی ہے حمد. ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، تعریف کر رہے ہیں نا، پاک ہے وہ رب جو کون ہے؟ بہت عظیم. ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ جو رکوع کے بعد قومی کی جو دعا ہے وہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اے میرے رب تیرے ہی لیے ہے حمد، ربنا لک الحمد، صرف تیرے لیے ہے حمد. ہم اس کو یعنی نماز میں جو دوسری دعائیں ہم انہیں ایڈ کر سکتے ہیں. ہم کیا یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن بہت زیادہ، حمدن کثیرن طیباً پاکیزہ مبارکن فی بابرکت. اس طرح یہ آتا ہے کہ کھانا کھانے والا یعنی کھانا کھانے کے بعد شکر کرنے والا کس مقام پر پہنچ جاتا ہے؟ صرف شکر گزاری کی وجہ سے صابر روزے دار کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اتنا اونچا اس کا لیول ریز کر دیا جاتا ہے جسٹ بیکاز آف شکر. الحمدللہ.
کہ اگر اللہ نہ چاہتا یہ رزق آپ کی ڈائننگ ٹیبل تک آ نہیں سکتا تھا. جس طرح کے حالات آج ملک کیا آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. اگر آپ کے گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے، آپ حفاظت سے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، شیلٹر ہے اور آپ کو سیکیورٹی پرووائڈڈ ہے، آپ سیف ہیں، یہ ایسا ہے جیسے آپ کے لیے تمام نعمتوں کو جمع کر دیا گیا. حدیث کا مفہوم ہے یہ. اس پہ ہمارا شکر کیا ہے؟ اور شکر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو لازماً تمہاری نعمت جو ہے ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انہیں انکریز کر دیا جائے گا تمہارے لیے. اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. اگر تم ناشکری کرو گے، یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں وہ آنکھ رکھیں گے جو نعمتیں دیکھتی ہی نہیں ہیں، جو بلائنڈ ٹو نعمت ہے، اسے نظر نہیں آتی، اسے زمین کی کیچڑ نظر آتی ہے، اسے آسمان کی برستی بارش نظر نہیں آتی، تو وہ آنکھ جسے ایسی چیز نظر نہیں آتی اس کی نعمتیں ڈکریز کر دی جاتی ہیں، نعمتیں اس سے واپس لے لی جاتی ہیں. ہمارا عام ذکر کیا ہے؟ حمادون تو وہ ہیں جو ہر سرکمسٹینسز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. ہم عام زندگی میں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم کن باتوں پہ، واٹ آر آور جرنل ٹاپکس؟ ہم 4 لوگ بیٹھ کے کن موضوعوں پہ بات کرتے ہیں؟ کیا موضوعات ہیں ہمارے؟ ان میں اللہ کی حمد کتنی بیان کی جاتی ہے؟ اسی طرح جب صبح اٹھتے ہیں تو اس میں بھی جو دعا سکھائی گئی وہ کیا سکھائی گئی؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے کیا کرا؟ احیانا، جس نے ہمیں حیات دی. بعدما اماتنا، کس کے بعد؟ ہمارے مرنے کے بعد. نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت کی بہن. سونے والا مرنے والے کے بہت قریب ہوتا ہے. ہم روز یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہم روز سوتے ہیں اور موت کے قریب ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتا ہے، یعنی ہم پھر سے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم پھر سوئیں گے اور پھر وہ روح ریٹرن نہیں کی جائے گی. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تعالیٰ ایک دن کیا ہے؟ واپسی تیری طرف ہے. یہ روز جینا، مرنا، سونا، جاگنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ ایک دن ہم تیری طرف جانے والے ہیں. یہ کلمہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ. کتنے سیکنڈز لگے؟ آپ کہیے ذرا الحمدللہ کہیے. مطلب آپ سوچئے سیکنڈ کا بھی پارٹ لگ رہا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ اتنا اجر ہے الحمدللہ کہنے کا. ہم تعریف کیوں کرتے ہیں کسی کی؟ آپ سوچئے میں کسی کی تعریف کیوں کرتی ہوں؟ جس کے آپ پر بہت احسان ہو، جس کے احسان آپ سے کبھی نہ چکائے جائیں. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے احسان بتاتے بتاتے رونے لگتے ہیں، اتنے کہ کبھی کبھی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ we do not have words to explain, we cannot even express ourselves. ہم ایسے ہوتے ہیں کہ بیونڈ ورڈس، اور پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کبھی کبھی والدین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی اپنے والدین کے بارے میں بتائے تو ان کے احسان اتنے، کیونکہ انسان بچپن سے دیکھتا ہے ان کے احسان بچپن سے، اور وہ نا ایک طرفہ احسان ہوتے ہیں. ماں باپ کو آپ سے بچپن میں کیا ملتا ہے؟ آپ کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں. آپ کے لیے تو انہیں زیادہ کام ہی کرنا پڑتا ہے. ہاں، جہاں وہ 11 بجے سونے والے ہیں، آپ کا ٹیسٹ یاد کرانا ہے آپ کے لیے، اور کچن میں اور 1 گھنٹہ لگا کے آپ کو کچھ پکا کر دینا ہے اگر آپ کی فرمائش ہے. تو بچپن سے انسان ان کا احسان دیکھتا ہے. بڑے ہونے تک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑے ہونے تک اپنے والدین کے بہت احسان دیکھتا ہے، بہت خیر خواہی دیکھتا ہے، ان سے سب کچھ لیتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں نا اپنے والدین کی تعریفیں بیان کیجیے، اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیے، تو لازماً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی بتاتے بتاتے. کیوں؟ آپ کہیں گی ہاؤ کین آئی پے بیک دیم، ہے نا. آپ کے جو وہ والدین ہیں نا جن کے آپ پر اتنے احسان ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپریس یور گریٹیٹیوڈ ٹو دیم، وہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے. تو پھر تمام تعریفیں الحمدللہ رب العالمین. ہم نماز کے بعد ٹک کر بیٹھ جائیں اور اس پر ہم 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ کانشیسلی کہہ دیں، اٹ از اے بگ تھنگ. ہم اس میں بھی اپنا فون نکال لیتے ہیں، اس میں بھی ہم کسی سے باتوں میں لگ جاتے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ کہاں گیا؟ میں نے کیا بتایا؟ الحمدللہ تملأ المیزان.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے۔ وہ دن جس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، آپ سوچئے وہ لوگ جو حمادون میں چلے جائیں گے ان کا لیول کتنا ریز ہو جائے گا۔ اور پھر کیا آتا ہے، اسی طرح جب لباس پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تھے تو لباس پہننے کے بعد بھی جو دعا سکھائی گئی، یہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں ٹو ریممبر اللہ، کہ دیکھو نعمت کے ساتھ نعمت دینے والا بھی یاد رکھو۔ لباس پہننے کے بعد جو دعا سکھائی گئی وہ کیا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے جس نے مجھے کیا دیا؟ کسانی ھذا الثوب، جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ لباس اگر آپ دیکھیں گی پروٹیکشن ہے، زینت ہے، سکون ہے آپ کے لیے۔ شکر کتنا ہے، ہم پہننے کے بعد کتنے شکر گزار ہوتے ہیں شیشہ دیکھ کر۔ یا تو ہم اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں، اپنے فوٹوز جلدی جلدی لیتے ہیں، جلدی سے اپلوڈ کر دیتے ہیں، کمنٹس لیتے ہیں، اس میں اللہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہے اس میں اللہ تعالیٰ؟ اور کبھی ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، یہ بہت ٹائٹ ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، یہ سلا ٹھیک نہیں ہے، اس کا گلا ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں پہنتی، میں نہیں کرتی۔ کتنے شکر گزار ہیں ہم۔ الحمدللہ کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ جس نے مجھے یہ دیا میری بنا قوت کے اور بنا طاقت کے۔ یہ نعمتیں کیوں دی گئیں؟ کہ اسے یاد رکھو، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور پھر کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی کیوں؟ رب العالمین، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے العالمین کا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھیے رب میں 3 چیزیں آتی ہیں، جو خالق ہو، خالق، مالک اور مدبر۔ خالق کون؟ پیدا کرنے والا، بنانے والا، کریٹر۔ مالک جو اون کرتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اور مدبر جس کا کنٹرول چلتا ہے، جو پلان کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ رب۔ رب کا روٹ کیا ہے؟ را بابا، پہلے بھی بتایا تھا۔ ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کیا گواہی دے رہی ہے، کیا شہادت دے رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات کرتی ہے، کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ آسمان پورا اتنی بلندیوں پر کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ کہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ آج ہم تو یہی مانتے ہیں نا، مطلب میجورٹی کیا مانتی ہے کہ بگ بینگ ہوا اور کائنات میں ایک بلاسٹ ہوا اور اتنی خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی جس کی ہر چیز بیلنس ہے۔ سورج کے نکلنا اور سورج کا غروب ہونا پراپر ٹائمنگ ہے۔ چاند کی اپنی منزلیں، جو چاند اسٹیجز لیتا ہے، جو وہ کریسنٹ میں ہوتا ہے، پھر وہ آگے چلتا ہے، جو ویکسنگ اور ویننگ ہے، وہ سب ہیپوزٹلی ہو چکا کیونکہ ایک بگ بینگ ہوا اور اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی پرفیکٹ معتدل نظام والی دنیا وجود میں آ گئی۔ آپ بتائیے کہ جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو چیزیں بنتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں؟ بنی بنائے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہم یہ کون سا لاجک دے رہے ہیں؟ تو رب کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے۔ ایک فارمر جو ہوتا ہے، ایک کسان جو ہوتا ہے، وہ بیج بو سکتا ہے، بیج پیدا نہیں کر سکتا۔ بیج پھاڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بیج پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ایک سیب کے بیج گن سکتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ یو کین کاؤنٹ سیڈس ان این ایپل۔ آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں ایپل کھا کے کہ اس میں کتنے بیج ہیں، لیکن ایک بیج میں کتنے سیب ہیں وہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ صرف خالق بتا سکتا ہے۔ وہ صرف وہ بتا سکتا ہے جس کی وہ ملکیت ہے، جو اس کا رب ہے۔ اور رب کہ جو پیدا کرتا ہے نطفہ، کون پیدا کرتا ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کس طرح نرچر کرتا ہے؟ 3 پرتوں میں آتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ووم میں 3 پرتوں میں، وہ بھی اندھیرے میں پرورش پاتا ہے۔
ماں کیا کرتی ہے اس دوران؟ وہ کر کیا سکتی ہے؟ وہ اپنی غذا لے سکتی ہے، اپنے وائٹامنس پروٹینز وغیرہ لے سکتی ہے، لیکن وہ بچے کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ اور پھر اسے اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اور پھر جو حفاظت کرتا ہے وہاں پر، کیونکہ مدبر کون ہوتا ہے؟ جو لک آفٹر بھی کرے، جو ٹیک کیئر بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے صرف فن کے لیے کریشن نہیں کری. نعوذ باللہ. یہ زمین و آسمان کا وجود میں آنا اور ایک مقدار کے ساتھ ایک اجل مسمہ کے لیے چلتے چلے جانا، یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ خالق کو کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے تو اس نے ایک کریشن کر دی. نعوذ باللہ. نو. اور ریلیجن میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باطل پیدا کر دیا؟ وما خلقنا السماء والارض باطلا. اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق بیکار نہیں کری ہے، بے مقصد نہیں کری ہے. ذالک ظن الذین کفروا. یہ تو ظن ہے، یہ تو ازمپشن ہے، یہ تو گمان ہے. کن کا؟ کافر یہ والی بات کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، ان کے پیچھے کوئی کریٹر نہیں. اور یہ بھی ان کا کیا ہے؟ گمان. وہ اس بات کا کوئی پروف نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی تخلیق کرتے ہیں اور پھر اس میں جو صلاحیتیں ڈالنی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ڈالتے ہیں. پھر کاریگری. آپ سوچئے آپ کو اندھیرے میں ایک کیک بنانا پڑ جائے، ایک کیک آپ بیک کرتی ہیں یا بریانی ہی بناتی ہیں اور گھپ اندھیرے میں آپ کو بنانی ہو، آپ کو نہیں معلوم اس میں کیا کیا جاری ہے، کتنی اچھی بریانی بنے گی. 3 پرتوں میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں اور پھر جب اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی ایک ایک جو چیز ہوتی ہے کتنی پرفیکٹ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے جو پوٹینشیل نکلتے ہیں، جہاں پر آپ اسے ڈلواتے ہیں، کسی اسکول میں آپ ایڈمیشن کراتے ہیں، کسی اسپورٹس کے کلب میں اس کا داخلہ کراتے ہیں، پھر اس بچے میں جو ہنر نکل کر باہر آتے ہیں اور ہم سارا کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ ماں پر گیا، باپ پر گیا، اور اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ایک دن آتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک دن آئے گا کہ انسان دنیا سے جائے گا بھی. کہاں جائے گا؟ مالک کی طرف واپس جائے گا. اگر ہم اپنے آپ مالک ہوتے، اپنے، ہم کہتے ہیں نا میں میری مرضی، آئی می مائی سیلف، بس میں سب کچھ ہوں. آپ نے ایسا کیوں کرا؟ کیونکہ میری مرضی نہیں. غلاموں کی مرضی نہیں ہوتی، عبد کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ہوتی ہے؟ تو غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جس کا ایک ماسٹر ہوتا ہے، جس کا ایک مالک ہوتا ہے. اگر ہماری مرضی ہوتی تو کیا آج ہم ان مشکلات میں ہوتے جن میں ہم آج ہیں؟ کیا کوئی عورت ایسی ہوتی جس کی اولاد نہیں ہے؟ کیا کوئی آج غریب ہوتا؟ کیا کوئی آج اپنے فیچرز میں سے کوئی چیز ایسی تھی جس کو وہ کہتا کہ یہ یہاں سے ٹھیک ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور ایک دن اللہ تعالیٰ وہ روح واپس بلا لیتے ہیں اور انسان اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب. ایک مرغی، اب دیکھیں بچہ تو ماں کے ووم میں ہوتا ہے اور پورا اٹیچ ہوتا ہے تو اسے غذا بھی پہنچ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ، لیکن ایک انڈا سوچئے وہ مرغی سے بالکل علیحدہ ہوتا ہے. اسے جو نرشمنٹ ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک تخلیق کرتے ہیں اور وہاں سے چوزا باہر نکل آتا ہے. اور پھر یہ تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ رب ہے نا. رب کون ہے؟ مدبر، جو پلان بھی کرتا ہے، جو ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے، جو لک آفٹر بھی کرتا ہے، اپنی کریشن کو ہدایت بھی دیتا ہے. ایک شہد کی مکھی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے شہد بنانا ہے. اور رب کون؟ العالمین. عالم سے کیا مراد ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ جیسے بات ہوئی تھی فلیگ کو، نشانی. تو عالمین صرف ایک عالم نہیں. دیکھیے ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت، ہم 2 عالم کی بات کرتے ہیں نا. یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے؟
العالمین صرف 2 جہاں نہیں. تو پھر اگر آپ ہر دور کے اعتبار سے لیں گی تو ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ ایک عالم ہے، ان کا اپنا ایک ورلڈ ہے. ٹھیک اسی طرح اگر آپ عالم حیوانات لیں گی، ان کی اسپیشیز لیں گی تو ان کا پورا ایک ورلڈ ہے. اگر آپ جائیں گی نا جنگلات میں نکل جائیں یا ان کے اوپر اسٹڈیز کریں یا ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گی. آپ اور میں، ہمیں بہت کم علم ہے ان کے بارے میں. اگر کوئی سمندر کی مخلوق کو دیکھے، اوشنز میں چلا جائے، تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ زمین سے 3 گنی زیادہ مخلوق جو ہے وہ پانی میں. پھر اسی طرح پھر عالم جنات بھی ہے، جنوں کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کے ہاں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں. پھر عالم برزخ بھی ہے، موت کے بعد جو ہے وہ ایک پورا ورلڈ ہے کہ جسے ہم برزخ کہتے ہیں، کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہم سے کیا ہے، ابھی وہ پردے میں. ہمیں اس کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے، لیکن ابھی اس کا ایکسپیرینس کسی نے نہیں کیا، کسی زندہ نے اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا. ٹھیک ہے، عالم. تو تمام تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ پال رہا ہے تمام عالم کو. کیا کسی کے ہاتھ میں یا کسی کے لیے پاسبل ہے؟ کیا آپ کے لیے پاسبل ہے ہمارے گھر میں صرف ایک پیٹ آ جائے، صرف ایک طوطا لے آئیے آپ، صرف ایک بلی آ جائے، ہمیں اسی کا کتنا کام لگتا ہے؟ کتنا کام ہے ہماری زندگی میں. اگر ہمارے گھر میں ایک بلی آ گئی، کبھی کبھی ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم 1 سے 2 کو کھلانے میں مشکل ہمیں محسوس ہوتی ہے. اسی لیے ہم اسکیورسٹی مائنڈ سیٹ میں بھی رہتے ہیں. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور کب سے اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اور کس کس کو کھلا رہے ہیں، کتنا کھلا رہے ہیں. ہر چیز کو وہ کھلا رہے ہیں جس کی اسے نیڈ ہے. زمین وہ اگاتی ہے جس کی پراپرٹیز ہماری باڈی سے ملتی جلتی ہیں. میگنیشیم ہمیں کہیں سے مل رہا ہے، کسی ویجیٹیبل سے ہمیں زنک مل جاتا ہے، وہ میچ کرتی ہیں. جانور وہ نہیں کھاتے جو ہماری غذا ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے سیو کر دی جاتی ہے. تو یہ کون مینیج کر رہا ہے؟ ایون سورج کی روشنی، اس میں بھی انسان کے لیے غذا رکھ دی گئی کہ وہ وٹامن ڈی اس کو پروڈیوس ہو رہا ہے اور وہ بن رہا ہے اس کے لیے. جو نباتات ہے وہ اپنی غذا بنا رہی ہے سورج کی روشنی میں. تو کیا یہ عالم جو ہے، کیا یہ کائنات جو ہے وہ بے مقصد پیدا کی گئی ہوگی؟ کیا اس کے چلانے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جو زمین پہ بادشاہ بنتے تھے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور جواب کیا دیں گے خود ہی؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کی، جو کیسا ہے؟ القہار، زبردست ہے. ہمارے پاس کتنی ملکیت ہے؟ ہماری ملکیت کیا ہے؟ آپ کے پاس کتنے گز زمین ہے؟ بہت ہوئی تو 200 گز گھر، بہت بڑا گھر ہے ہمارے پاس. کتنے گز؟ 200 گز کا پلاٹ ہے ہمارے پاس. اور کیا لے لیں گے ہم؟ بہت لے بھی لیں تو دیکھیں، سونے کے لیے تو ہمیں صرف کچھ ہی گز چاہیے. ہمارا جتنا لمبائی چوڑائی ہے ہمیں اتنی ہی چاہیے، چاہے ہم 200 گز رکھ لیں یا 100 لے لیں، 4 فلور لے لیں یا 5 لے لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی ملکیت کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ belong to اللہ رب العالمین. جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم ایسی ہستی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کون ہے؟ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. ہی ڈیزروز. وہ پال رہا ہے، وہ تربیت دے رہا ہے، وہ پروگرام کر رہا ہے، وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ ٹیک کیئر کر رہا ہے سب کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں؟ الرحمن الرحیم، کہ وہ کون ہے؟ مبالغہ کا صیغہ میں نے بتایا تھا، بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا.
کہ الرحمن اس کی عام صفت، اور الرحمن جو ہے اس کا کیا تھا نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن کہا جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یعنی کوئی شخص الرحمن نام نہیں رکھے گا، یعنی کسی کو مطلب عبد الرحمن، اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو پورا عبد الرحمن ہی کہیں گے، ہم اسے رحمان نہیں کہیں گے. ٹھیک، کوئی شخص ہم رحمان نہیں کہیں گے اسے، نہ ہم اپنے نام کے آگے ایسا سرنیم لگائیں گے کہ آپ کے فادر کا نام ہے عبد الرحمن تو آپ نے اس کا بس صرف رحمان لیا اور اپنے نام کے آگے لگا لیا رحمان، فلا رحمان نہیں. رحمان کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا، رحمان صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی کا نام ہوگا تو پھر اسے پورا کہا جائے گا عبد الرحمن، کس کا بندہ، رحمان کا بندہ. اس کی رحمت کہاں سے دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں دکھتی ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. ایک تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کی تھی، اور یہاں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ دیکھیے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوری نہیں پکڑتا. آپ رات کو پوری فلم دیکھ کے سو جاتی ہیں، کزنس کے ساتھ پارٹی کر کے پوری فلم دیکھ کے سنیما ہال کی طرح گھر بنا کے آپ سو جاتی ہیں، اور صبح آپ کو وہ ناشتہ دیا جاتا ہے جو آپ کی میموریز میں ہوتا ہے، آگے جا کے وہ آپ کے لیے میموریبل ڈے بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو راتوں رات ختم نہیں کرتا، آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں بھیجتا فوری. اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر کتنا دیتے ہیں، منیمم 10 منیمم، اور میکسیمم بڑھاتے ہیں. اگر اس شخص نے بڑی خالص نیت سے جتنا ایکسیلنس کے لیول پر آپ کام کریں گی، سو اللہ انکریزز اٹ ہاؤ مچ 700 ٹائمز. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہاں بھی نہیں رکتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے بے حساب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے، کیونکہ صبر از ناٹ ایزی، ان کا اجر کیسا ہے، ان کا تو بے حساب اجر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، الرحمن، بہت رحم کرنے والا. اور گناہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، آپ سوچ رہی ہیں آج رات کو میں مووی دیکھوں گی، کوئی سیریل لگا لوں گی، ابھی آپ نے سوچ ہی لیا، آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کرا، آپ نے عمل نہیں کرا، اور پھر آپ کو خیال آیا نہیں دیکھنی چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، تو اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جس کے دل میں یا جس نے ارادہ کیا گناہ کا، پھر گناہ کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کرا. سوچئے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ کر لیتا تو اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا، 10 ٹائمز نہیں لکھا جاتا. یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی رحمت کہاں سے نظر آتی ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے کیا سکھایا، علم القرآن. اللہ تعالیٰ کے کلام کا زمین پر آنا کیا ہے، سراسر رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے. جسے اس کا پڑھنا نصیب ہو گیا، جسے اس کے ساتھ وقت لگانا نصیب ہو گیا، جسے اس پر عمل نصیب ہو گیا، اور یہ پھر کہاں تک لے جاتی ہے، یہ رحمت اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو کیا کہا کہ تو کون ہے، کہ تو میری رحمت ہے، اور اس کے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا. جو ہمارا مقصود ہے، جو ہماری منزل ہے، واٹ از یور گول، کہاں جانا ہے. پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو بے مقصد نہیں، ہمیں صرف بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، ایک نبی بھی بھیجے، ہے نا، اپنے رسول بھی بھیجے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے، رحمت للعالمین، تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، رحمت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دیتے ہیں، پھر اس پر ہمیں صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اس صبر پر اجر بھی دیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ مخلوق میں محبت رکھتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دل میں، آپ کے والدین کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ رکھی ہوتی تو کون اپنے بچے پالتا، کون انہیں اٹھائے پھرتا اور نیپیز چینج کرتا، کون ان کو کھلانے کی فکر کرتا اور اپنی نیندیں خراب کر کے انہیں پالتا. چھوڑ دیا جاتا نا، لیکن نہیں چھوڑتے، کوئی بھی نہیں چھوڑتا.
عموماً. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے. تو محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتوں کے حصے ہیں. آپ اگر پارٹس کریں تو وہ 100 پارٹس ہیں، جس میں سے ایک رحمت اس نے جنوں انسان میں اتاری. یعنی صرف 1 پارٹ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نازل کرا، اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ جانور جو ہوتے ہیں، وحشی جانور بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ پال لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ کہاں کے لیے رکھی ہیں؟ مؤخر کر دی ہیں. اور ان کے ذریعے وہ کس پر رحم کرے گا؟ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا. رحمت کو کھینچ لانے والے اعمال کون سے ہیں جن سے اللہ کی رحمت پائی جا سکتی ہے؟ لوگوں پر رحم کرنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ یہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی کائنڈ ہونا، درگزر کر دینا. پھر اسی طرح کثرت سے استغفار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا. اسی طرح جو شخص عصر کی جو غیر مؤکدہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے یعنی فرض سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام کرتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کو غور سے سننے والا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ لعلکم ترحمون، کہ قرآن جب پڑھو تو کیا قرات ہو تو خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. جو بھی احسان کرنے والا ہے، جو بھی نفع دینے والا ہے، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرنے والا ہے، کوالٹی لے کر آنے والا ہے. اور یہ والی حدیث بہت اچھی تھی کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں قرآن، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ ان پر سکینت نازل کر دی جاتی ہے، سکون ان کے لیے اتارا جاتا ہے. پھر اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر وہاں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی آسمان میں. اور یہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ ایسی گیدرنگ سے اٹھتی ہیں خاص طور پر، تو آپ عام حالات کے مقابلے میں آپ ذرا پرسکون زیادہ ہوتی ہیں، ذرا کانشیس ہوتی ہیں، اللہ کی ذرا قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے انسان کو. تو الرحمن الرحیم جو کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی، بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اس کی خصوصی یہ جو رحمت کی صفت ہے یہ آخرت میں صرف کس کے لیے ہوگی؟ صرف مومنین کے لیے ہوگی. اور پھر یہاں انسان کو بتا دیا گیا مالک یوم الدین. مالک جو اوپر بات ہوئی، ہر شخص کی آخرت میں اونرشپ ختم ہو جائے گی. قیامت کے دن، الدین سے یہاں کیا مراد ہے؟ دالیا نون، بدلے کا دن. وہ دن جس دن یو آر پیڈ بیک، سب کو قیمت دی جائے گی. کس چیز کی؟ جو کر کے لائیں، جس کوالٹی کا لگیج آیا ہے، جس طرح کا سامان پیک ہوا ہے، جو بھر بھر کے گیا ہے یہاں سے. ہر دن آتا ہے نا، دیکھیے ہر دن آتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. ہر شخص کوئی نہ کوئی ایکشن تو کر رہا ہے. کوئی سو رہا ہے زیادہ، کوئی دنیا میں زیادہ ہے، کوئی کسی موبائل پہ اسکرولنگ زیادہ ہے. سب کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. دن کسی نہ کسی طرح تو گزار رہے ہیں، سبھی گزار رہے ہیں. سب 24 گھنٹے پورے کر لیتے ہیں، پھر اگلے 24 گھنٹے آ جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے آتے چلے جائیں گے، نہیں. پھر یہ پیک بند ہو رہا ہے، جا رہا ہے، پیک بند جا رہا ہے. تو الدین بدلے کا دن، جو کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہے، وہ جزا ہے یا سزا ہے، وہ دے دی جائے گی. مالک، اچھا ہمارے پاس بھی بہت ساری ملکیتیں، آپ سب کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہوگی، کسی جولری کے آپ مالک ہوں گے. چلیے کچھ نہیں تو یہ جو فون جس سے آپ کلاس لے رہے ہیں اس کے مالک تو آپ ہیں نہیں ہیں؟ ہم کہیں کس کا فون تھا؟ وہ میرا فون تھا. ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے یہ کہنے کا، میری جگہ، میری پوسٹ، میری جاب، میرے کپڑے، میری وارڈروب،
میرا کچن، میرے شوہر، میرے والدین، میرے بچے، آخرت میں سب ڈیٹیچڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مالک یوم الدین۔ آج یہ خلاصہ کر دیا گیا کہ اصل اتھارٹی، اصل اونرشپ صرف کس کی ہے؟ بلانگ ٹو اللہ رب العالمین۔ ہر ملکیت رکھنے والا مرنے کے ساتھ ہی اپنی ملکیت کھو دے گا۔ ہر تخت پہ بیٹھنے والا کیا ہو جائے گا؟ تختہ نشیں ہو جائے گا، تخت کے نیچے چلا جائے گا۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جب ہم کسی پوسٹ پر آئیں، جب ہم اپر ہینڈ میں آئیں نا، جب ہمیں اتھارٹی دی جائے، چاہے وہ ایک ماں کی اتھارٹی ہو جس کے ہاتھ میں بچے آ گئے، چاہے وہ ایک ٹیچر کی اتھارٹی ہو، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو، کوئی بھی، کہیں نہ کہیں ہم سب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اونرشپ ہے، ٹھیک؟ پھر اس پہ محتاط رہیں کہ وہ ایک دن چھوڑنی ہے۔ وہاں کی جو پاور ہے اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ بی ہمبل when you are at high post۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک دن جانا ہے، ایک دن چھوڑنا ہے۔ آخرت میں انسان ہر اتھارٹی چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے۔ سارے ڈیسیجنز بھی اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ پھر یہاں اللہ کی رحمت کہاں سے دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مالک ہے۔ سوچئے اگر مالک آپ کا باس ہو جاتا، اگر یہ کہہ دیا جاتا سب کو جزا سزا ان کا باس دے گا، زندگی کس میں نکل جاتی؟ اسے راضی کرنے میں نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اونرشپ اور یہ بدلے کا جو دن ہے، اس کا ججمنٹ کس کے پاس رکھا؟ صرف اپنی ذات کے پاس رکھا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس نے ہمیں کیا بتا دیا؟ کوئی پیپل پلیزنگ نہیں ہے اسلام میں۔ اب جو ہیں وہ اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرتے کرتے، راضی کرتے کرتے نکال دیں، نو۔ پھر کیا کریں؟ اللہ کی طرف جائیں۔ جو لباس میں خرید رہی ہوں، جو لباس میں پہن رہی ہوں، اس سے اللہ راضی ہوں گے؟ جس طرح کی میری نمازیں، اللہ تعالیٰ اس سے پلیز ہو جائیں گے؟ جس طرح میرے معاملات ہیں لوگوں سے، میرے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے معاملات ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ۔ کیوں بھائی؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہی بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرے کا بھی دیا جائے گا، ذرہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا، مثقال ذرہ۔ تو جب ہمیں ہمارے اعمال کی جزا سزا ملنے والی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم بڑے محتاط ہو جائیں کس بات کو لے کر ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جس کو معلوم ہو کہ میں 24/7 ریکارڈنگ موڈ پر ہوں اور سب کو ملنے والا ہے جزا سزا، ایک دن مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، کیا وہ اس طرح بول سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جسے پتہ ہو جس طرح میں آج لوگوں سے معاملہ کر رہی ہوں سب کی مجھے آخرت میں پے بیک ہے، پھر وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، اور یہ فکر لگنی چاہیے ہمیں۔ اور پھر مقصد حیات بتا دیا گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا اچھا جزا سزا ملے گی، تو پھر مقصد حیات کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ایک عہد کر رہے ہیں، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے تھے اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ہم کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ تمام عبادت گزار ایک طرح سے بات کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، اور ایاک جو یہاں ایاک آیا ہے اس کا میننگ کیا آتا ہے؟ صرف آپ ہی کی، یعنی اور کسی کی نہیں، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ عبادت، دیکھیے عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ مکمل سمیشن۔ ایک عبادت جو ہوتی ہے عبد، عین با دال، اور عبادت کا جو میننگ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ خضوع و تذلل، یعنی دبنا اور عاجزی اختیار کرنا۔ اور کیسے دبنا؟ یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت آپ کے دل میں اتنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا مقام کیا ہے۔ اسی سے کیا بنا ہے؟ عبد۔ عبد کون؟ غلام، جس کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں، تو پھر انسان
میں کا بندہ تو نہیں رہتا. اللہ کی عبودیت میں جانا، اللہ کی غلامی اختیار کرنا آپ کو باقی ساری غلامیوں سے آزاد کر دے گی. یہ ایک فریڈم ہے اور یہ ایک وفاداری کا ثبوت بھی ہے. وہ جو رب العالمین ہے وہی جزا سزا کا مالک ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں اور نوازشیں. وہ الرحمن الرحیم ہے. اسی کے آگے مجھے ایک دن واپس جا کے کھڑے ہونا ہے. مجھے جواب دینا ہے اپنی ساری یہ جتنی زندگی ہے میری جو کرا ہے میں نے اس کا مجھے جواب دینا ہے. تو پھر کون ڈیزرو کرتا ہے میری اطاعت اور میرا جھکنا اور میری محبت اور میرا خوف اور میری امید؟ صرف اللہ تعالیٰ. اگر آپ نے یہ چیزیں کسی اور کو دے دیں تو لاس میں چلے جائیں گے. قیامت دن سب سے بڑا خسارہ کرنے والے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. سودا ہی غلط کرا، راستہ ہی غلط چن لیا، اسی پہ چلتے چلتے مر گئے اور یہی نہیں پتہ لگا کہ ہدایت کس طرف تھی، کہاں جانا تھا، کس کی عبادت کرنی تھی، کسے زندگی میں نمبر 1 پہ رکھنا تھا، کس کا ہر حکم آنکھیں بند کر کے ماننا تھا، یہ نہیں پتہ لگا. تو عبادت کیا؟ جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، تو پھر ہم اپنی سب سے آنریبل چیز، اپنا چہرہ ہم کہاں رکھ دیتے ہیں؟ زمین پر رکھ دیتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ جہاں ہمارے پیر ہوتے ہیں نا وہاں رکھ دیتے ہیں. چلتے ہیں نا اس زمین پر، وہ ہوتا ہے بندہ. وہ اپنے آپ کو اقرار کرتا ہے کہ میں کون ہوں، آئی ایم نتھنگ. اور میں کون ہوں، آئی ایم جسٹ ڈسٹ. اور پھر اس عبادت میں کون کون سی عبادتیں بھی شامل ہیں؟ جیسے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، ہماری قولی عبادت جتنی زبان سے کی جاتی ہیں. پھر وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ غلام جو ہوتا ہے پھر کس کا ذکر کرتا ہے؟ عبادت جب انسان کرتا ہے اور اللہ کو بڑا مانتا ہے تو پھر وہ اپنی بڑائی تو نہیں کرتا ہر جگہ، نہ وہ لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتا رہتا ہے. پھر جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، ان میں ساری چیزیں آ جائیں گی. نماز، روزہ، حج، سبمسو ہونا. یہ پھر دل کی جو فیلنگس ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہوتی ہیں. سب سے زیادہ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اپنے فادر کا؟ نہیں. پولیس آفیسرز کا؟ نہیں. اللہ کا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ امید کس سے؟ پیر بابا جی سے، قبر والوں سے، مشکل کشا. اور کیا ایک عبد کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی کو مشکل کشا کہہ دے، غوث اعظم کہہ دے، کسی پر ایسا توکل کر لے، ٹرسٹ کر لے جیسے اللہ کی ذات پہ کیا جاتا تھا؟ نہیں. پھر وہ دعا کسی سے مانگ سکتا ہے؟ ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ تعالیٰ کیونکہ عبادت دیکھیے، عبادت بہت قربانی بھی مانگتی ہے. اس کے لیے پھر مدد کہاں سے؟ اللہ کی ذات سے مدد. نستعین کا روٹ کیا ہے؟ عین واو نون. اور استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت کہا جاتا ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے استعانت تفوید، یعنی کسی کو اپنے سارا یعنی پورا کام آپ اسے اپنا ہینڈ اوور کر دیں، سب کچھ دے دیں. جیسا آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں؟ سوللی ریلائی کر رہی ہوں میں تم پر، تم ہی شفا دو گے، تم ہی مجھے اس مشکل سے نکال لو گے. ایسی استعانت کس سے مانگیں گے؟ صرف اللہ سے. ایسی جو فیلنگس ہیں، ایسی جو سوچ ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ صرف اللہ کے ساتھ، کہ صرف وہ ہے جسے میں اپنا مکمل معاملہ ثبوت کر سکتی ہوں. ٹھیک. اور پھر دوسری طرح کی استعانت کون سی ہے؟ مشارکہ. مشارکہ کیا یعنی؟ کوآپریشن. اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں صرف آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں، تو کیا جو ہم انسانوں سے مدد مانگ لیتے ہیں، پانی کا گلاس دینا، دیکھیے یہ کس میں آتا ہے؟ مشارکہ میں آتا ہے. مشارکہ کیا ہوتا ہے؟ کوآپریشن. جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں، کس کی؟ کوآپریٹ کرنے کی. عام حالات میں جو ہم چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم سامنے والے کو اختیار دیکھتے ہیں تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹیبل ذرا سی سرکا دیں، اسے ادھر کر دیں، یہ چیز. اگر ہم تفوید والی استعانت
کسی سے مانگیں. سامنے والے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ابیلٹی نہیں ہے وہ کام کرنے کی, لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں, تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ شرک میں. جیسے اگر کوئی قبر والوں کے پاس جائے اور پھر وہاں سے اولاد مانگے, وہ خود ایبل نہیں ہے, اس کام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا, ایون زندہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں کہ وہ آپ کو اولاد دے, اور آپ وہاں سے جا کے مانگ رہی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک میں آئے گا. اسی طرح کسی کو مشکل کشا سمجھنا, جھولیاں بھرنے والا سمجھنا, یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ شرک میں آ جائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں عہد کر رہے ہیں ایک طرح سے, کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تجھ ہی سے چاہتے ہیں مدد. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے امپورٹنٹ دعا وہ کون سی ہے؟ ہدایت کی. اہدنا, ہدایت, ہا دال اور یا, ہدا سے. ہدایت بھی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2, ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کا میننگ کسی کو اشارہ کر دینا, پوائنٹ آؤٹ کر دینا, کسی کو بتا دینا. جیسے میں آپ سے کہوں آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کہیں مجھے فلاں جگہ جانا ہے, میں کہوں گو ٹو رائٹ, میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی, میں نے بس آپ کو بتا دیا آپ یہاں سے رائٹ لے لیجئے. یا میں کہوں اشارے سے ادھر مڑ جائیے, ٹھیک, تو یہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد. لیکن ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ کسی کو وہ ابیلٹی دینا, کسی کو اتنا اہل کر دینا کہ وہ اس راستے پر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا, اور پھر اسے منزل تک پہنچانا. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. ہدایت توفیق کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت ارشاد آپ کو لوگ دے سکتے ہیں, ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ, اپ ڈاؤن, یہ تو گوگل میپ بھی بتا دے گا, لیکن ہدایت توفیق آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے, وہ کوئی نہیں دے سکتا. کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, ٹھیک. اور ہدایت توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ واقعی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت لے. زندگی ضائع کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بنا علم کے, بنا گائیڈنس کی زندگی گزاری جائے, اس طرح زندگی ضائع ہو جاتی ہے. آپ کو 10 لوگ 10 طرح کے مشورے دے سکتے ہیں کہ جب تم ہرٹ ہو تو کیا کرو, کوئی اچھا سا سانگ سن لیا کرو, جب تم سیڈ ہوا کرو اچھا سا سانگ سن لیا کرو. کوئی کہہ دے گا تم اس شخص کو ہی کال کر کے کچھ بھی کہہ دیا کرو. بہت سارے ویز ہیں نا, سب اپنے آپ کو خود کیتھارسس کرتے رہتے ہیں, پر وہ جو صحیح طریقہ ہے وہ کون بتائے گا؟ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھا. اور صرف دکھانا, اہدی میں کیا آئے گا؟ رستہ دکھانا, اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. اور یہ جو صراط المستقیم ہے, یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے, بالکل سیدھا. مستقیم کیا ہوتا ہے؟ اپ رائٹ, بالکل سیدھا راستہ, قاف واو میم سے. دین اسلام کا جو راستہ ہے وہ. یہاں وہ دعا مانگی گئی جو زندگی کی سب سے اہم دعا ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. کسی کے پاس صحت ہے اور اسے ہدایت نہیں معلوم, اسے معلوم نہیں صحت کا کیا کرنا ہے, تو وہ جم جاتا ہے, وہ اپنے آپ پر بہت کام کرتا ہے, بہت اچھا لباس پہنتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم اس باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے, اس خوبصورتی کا مجھے کرنا کیا ہے. تو جو آس پاس دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ پکس کلک کرو اور سوشل میڈیا پہ ڈال دو. ایک اچھا اسپاؤس تلاش کر لیا جائے, اچھا جوان رہنے کے لیے اچھی طرح غذا لی جائے اور اچھی جمنگ وغیرہ کی جائے تاکہ اور زندگی کے سال جو ہیں وہ ہم جی لیں, بس یہی ہے. تو جب ہدایت نہیں ہے تو وہ جو نعمت ہے اس کا صحیح یوز نہیں ہوا. تو کیا کہا جاتا ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے زندگی میں وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت, کہ انسان کو اس کی زندگی کا پرپس پتہ لگ جائے. Why am I here? What should I do? اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے
کیسا راستہ دکھا؟ بالکل سیدھا راستہ دکھا. اور پھر وہ راستہ بتا بھی دیا گیا کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، میجورٹی کا راستہ نہیں. اب ہم یہاں سے دیکھ لیں ہم کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، میں کس چیز کو صحیح سمجھتی ہوں، کس کی باتیں مانتی ہوں، کون سے طریقے اپناتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ دعا کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعمت میں انعام، نعمہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نعمت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کی حالت کو امپروو کر دے، اسی کنڈیشن کو سدھار دے، وہ نعمت ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 69 میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سب سے پہلے کون؟ پروفٹس، انبیاء. ہم کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ کن کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ انبیاء کو، پروفٹس کو. اللہ تعالیٰ کن کے پیچھے پیچھے میں چلوں، کنہیں اپنا رول ماڈل بناؤں؟ انبیاء نمبر 1. پھر دوسرا کیا کہا گیا؟ والصدیقین، سچے لوگ، ٹروتھفل ونز، جن کی زندگی کس پر گزری؟ سچائی پر گزری. اور اسلام کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے جو توحید کی دعوت دیتی ہے. پھر نمبر 3 والشہداء. شہداء کون؟ مارٹرز، جنہوں نے صداقت کس طرح ثابت کی؟ اپنی جان دے کر، جو شہید ہوئے. اور نمبر 4 الصالحین، نیک لوگ جن پر تو نے انعام کیا. اور یہ نعمتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دنیاوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اخروی بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں انسان کے لیے. پھر وہاں بھی گاڈ گفٹڈ نعمت، کچھ چیزیں انسان کو بائی برتھ مل جاتی ہیں. پھر کسبی، کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے دیتا ہے؟ جب اس کو اسٹرگل کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس اسٹرگل سے اسے کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں. اور پھر کن لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن لوگوں سے بچا؟ کون سا راستہ ہمیں نہیں لینا؟ غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب غصہ، جن پر اللہ تعالیٰ کی سزا وارد ہوئی ہے. یہ کون لوگ؟ جو جانتے تھے لیکن انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کرا. جو پچھلی قومیں، قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، اور اسپیشلی یہود، جوز، ان پہ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ انہیں معلوم تھا کرنا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس علم کو ایگزیکیوٹ نہیں کرا. وہی ہدایت والی بات آ گئی. دیکھیے ہدایت صرف علم کا نام نہیں ہے. آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ٹرن رائٹ، ٹرن رائٹ. آپ ٹرن رائٹ نہیں کرتی، آپ چل کر نہیں دیتی، آپ چیزیں چھوڑتی نہیں ہیں جو آپ سے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیا آپ منزل تک پہنچیں گی؟ نہیں. صرف ڈگری کے فاصلے سے، اگر ایک پلین چل رہا ہے اور اس کے اندر ڈگری کا فرق ہے، اس چھوٹی سی ڈگری کا مائنیوٹ سا فرق ڈیسٹینیشن چینج کر دے گا. اب آپ وہاں نہیں پہنچیں گی جس کے مقصد کے لیے آپ پلین میں بیٹھی تھی، اب پلین کہیں اور جائے گا. تو تگڑا ہونا، صراط مستقیم سے تھوڑا سا ہٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنا، انسان کو اتنا ڈیویشن میں لے جائے گا کہ اسے معلوم نہیں چلے گا کہ وہ آخرت میں اہل جنت کے بجائے اہل نار میں سے ہو گیا. یہ زندگی آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے گزارنے والی چیز نہیں ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ نہیں ہے. معاملہ بہت سنگین ہے، کیونکہ معاملہ کس چیز کا ہے؟ ہماری زندگی کا معاملہ ہے جو صرف ایک ہی بار ملی ہے. اسے ٹرائل اور ایرر میں گزار نہیں سکتے بنا علم لیے اور عمل کیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی بچی کو پہلے کوئڈ میں پڑھا دیا، پھر میں نے سوچا ایکسپیریمنٹ، پھر مجھے اس کے آثار ٹھیک نہیں لگے تو دوسری بچی کو کسی اور میں کرا دیا. پہلے میں دوپٹہ لے لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، پھر جب اس کے آثار آپ کو دکھ گئے تو میں اب چینج کر لیتی ہوں. ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی بار جوانی ملی ہے. بچپن بھی، پھر بچپن کے بعد جوانی، اور پھر آگے دوبارہ کوئی واپسی، کوئی سویٹ 16 میں واپس نہیں جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے.
کوئی کتنی تمنائیں کرے کتنا ہی روئے. تو کیا بی کیئرفل. کون سی چوائس آج ہم لیتے ہیں, کیا ڈیسیجن ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پہ غضب کیسا نازل ہوا, وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کرا نہیں. کتنی ساری چیزیں ہمیں معلوم چلیں, کیا ہم کر رہے ہیں. پھر ولدالین, گمراہ کون ہو گئے, جنہوں نے جاننے کی بھی زحمت نہیں کری, جو بزی ہی بزی ہیں, جن کا ایک ہی نعرہ تھا کیا, وی آر بزی. دعا کرو یہ ہمارے لیے ٹائم نکلے, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اور مطلب کون جانے, اور ایک خوف کے مارے نہیں جانا کہ جان لیا تو پھر کام کرنا پڑے گا. دونوں نے خسارہ اٹھایا. تو خوش نصیب کون ہے, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ دکھائے, پھر اسے توفیق بھی دے کہ وہ اس پر چلے. سارا معاملہ کہاں آ کے رک جاتا ہے, عمل پر رک جاتا ہے. اور اس کے آخر میں سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا کہنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے, امام آمین کہے گا اس کے آخر میں, اور پھر تم آمین کہو, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے سارے جو پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے. سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کا کیا میننگ ہوتا ہے, اللہم استجب لنا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر. آمین کیا ہے, آمین بھی دعا ہے. اور کچھ اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ آمین کیسی ہے, جیسے سیل کی طرح, جیسے خط پہ سیل لگا دی جاتی ہے, آمین اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.